ترجمہ ہے. یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 36 ہے. اس کا نام سورہ یاسین ہے اور سورہ یاسین نام رکھے جانے کی وجہ غالباً 1.5 سال یا اس سے کچھ زیادہ وقت ہوا ہوگا. میں نے ایک دن آپ کے سامنے سورہ والضحیٰ کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بیان کیا تھا کہ اس بارے میں کیا پالیسی ہے پروردگار کی کہ سورتوں کا نام کس بنیاد پر رکھا جاتا ہے. تو اس میں نے آپ سے عرض کیا تھا یا سورت کے بگننگ لیٹر پر نام رکھا جاتا ہے یا اس کے اندر کوئی اہم چیز جس کا ذکر آیا ہے, جو اہم قصہ آیا ہے, اس اہم قصے کے نام سے اس سورت کا نام رکھا جاتا ہے, یا اس میں سے یہ سورت اختیار فرمائی ہے. یاسین اس کا ابتدائی لفظ بھی ہے اور دوسرا معنی کے اعتبار سے اہم اس کے معنی بھی بنتے ہیں. وہ یہ کہ لغت بنی طے میں اور ابشا دونوں کی لغت میں یعنی یہ قرآن مجید کے اندر جو غیر عربی الفاظ آئے ہیں ان میں کہ یہ بھی ایک مثال ہے. جس سے کہ من سجیلن ہے, عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, لغت حبشہ میں سے ہے. اس لیے یاسین کے بارے میں بھی لغت بنی طے کے بارے میں بھی ذکر ہے اور حبشہ کی لغت کے بارے میں بھی ہے. انسان کو کہتے ہیں, لیکن جب کسی کلی کو مطلق چھوڑ دیا جائے, کسی جنیرک کو, کسی یونیورسل کو ایبسولوٹ چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دی موسٹ کمپیٹنٹ ممبر آف دیٹ جنیرک. اس کلی کا جو سب سے اعلیٰ فرد ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے. یا یاسین کہنا جس کے معنی اے انسان, ساتھ کوئی کوالٹی نہ لگانا, جس کو ایبسولوٹ چھوڑ دینا, ایبسولوٹ مطلق کو کہتے ہیں. ایبسولوٹ چھوڑ دینا اس کا مطلب یہ ہوگا دی موسٹ کمپیٹنٹ ممبر آف دیٹ جنیرک, کہ اس پوری نوع انسانیت میں آپ جیسا کوئی بھی نہیں, اس لیے لفظ یاسین کہہ کے چھوڑ دیا. اور صاحب روح المعانی نے یہ بتایا ہے کہ ایک لغت میں اللہ تعالی کا نام بھی ہے, لیکن اس جگہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ سرکار کا نام ہو, سرکار کو بلایا گیا ہو, سرکار کو بلا کے آگے خطاب جو بتاتا ہے کہ حکمت والے قرآن کی قسم ہے, اس کا مطلب یہ خطاب سرکار کو ہے, پروردگار کو نہیں ہے. کانٹیکسٹ اس کو کہتے ہیں, سیاق و سباق. سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ خطاب سرکار کی ذات کا. اور بے شک آگے ہو جائیں, اب ادھر میرے قریب آ جائیں, ہاں ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہو جائیں, آپ آگے ہو آئیں. وہ بھی کوئی وقت ہی ہوا ہوگا نا جب حضرت صدیق اکبر کے گھر میں چھوٹی سی مسجد ہوئی ہوگی, 3 آدمی کھڑے ہوتے ہیں. آج مسجد نبی کو دیکھ کر وہ آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس مسجد کا جو بانی ہے کبھی 3 بندوں والی مسجد میں بھی کھڑے ہو کے کسی کے گھر میں پوشیدہ نماز پڑھا کرتے تھے. یہ کام چل رہا ہے, انشاءاللہ تعالی نتیجہ لانے والا ہے, اللہ مدد فرمائے گا. ہاں جی. اور یاسین کے یہاں جو معنی ہے خوبصورت نوجوان کے, سب سے اعلی انسان کامل. اور سید جیلانی صاحب عبد الکریم جیلی نے اس پر ایک پوری کتاب لکھی ہے, اس کا نام ہی انسان کامل ہے. ہمارے خاندان کے ہیں عبد الکریم جیلی, اور وہ استاد ہیں حضرت علامہ راضی کے, سید عبد الکریم جیلی, بڑے منطقی اور فلسفی آدمی. انسان کامل اس کتاب کا نام ہے. تو پیار کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ جب پیار کی کوئی بات کی جائے. آگے والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, سرکار سے پیار کی باتیں ہو رہی ہیں. معلوم ہے یہ پیار کا کلمہ سرکار ہی کے لیے بولا گیا ہے اور آگے سرکار ہی سے بات ہو رہی ہے. اور اس جگہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے ما احسن افتتاح قلب القرآن بقلب الکائنات. کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا کردار ایسا ہے کہ کائنات پورے کا قلب ہے, کہ قلب مدار حیات ہے, پوری کائنات کا مدار حیات سرکار کی ذات ہے. تو یاسین جو ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے. قرآن مجید کے دل کی ابتدا کائنات کے دل سے کی جا رہی ہے. اس کو وہ کنفرم کرتے ہیں. آج یہ چودھری محمد صدیق کا گھر بھی کتنا برکت والا ہے کہ
اس پورے انگلینڈ کے میرے دوران قیام سورۃ یاسین کا درس جو ہے وہ پہلی مرتبہ یہاں ہو رہا ہے. والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن مجید کی قسم. یعنی صرف اگر قرآن مجید کی قسم فرما لی گئی ہوتی تو اس کا معنی صرف بات کو ہی پختہ کرنا مراد ہے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس قرآن کی میں قسم فرما رہا ہوں وہ ایسا ہی ایک کتاب ہی نہیں ہے، حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. علامہ اقبال مرحوم نے اسی بات کے بارے میں کہا ہے، کتاب زند قرآن حکیم، حکمت او لا یزالست و قدیم. یہ ایک زندہ کتاب ہے اور حکمت والی ہے، لیکن اور حکمتیں چیلنج ہوتی ہیں. مثال کے طور پر کسی وقت فزسسٹ جو ہے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ زمین حرکت کرتی ہے، آسمان ساکن ہے. کبھی ان کا یہ نظریہ بدلا کہ آسمان حرکت کرتا ہے، زمین ساکن. پھر ان کا تبدیل ہوا زمین حرکت کرتی ہے، یہ نواں ان کا نظریہ ہے. تو ممکن ہے کچھ دیر کے بعد یہ کھلے کہ نہ زمین چکر کھاتی ہے نہ آسمان چکر کھاتا ہے، ان کا ساری چکر کھا رہا ہے. جی لیکن قرآن مجید کی کوئی بات بتاؤ اس کے اندر ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض ومن انفسهم مما لا يعلمون. اللہ کا پاک ہے وہ ذات جس نے ان تمام چیزوں کے جوڑے بنائے جو زمین سے اگتی ہیں، اور جو تمہاری جانیں ہیں ان کو بھی جوڑے جوڑے بنایا ہے، اور وہ بہت ساری چیزیں جن کو یہ جانتے بھی نہیں ہیں وہ بھی جوڑے جوڑے بنائی ہیں. پہلی مرتبہ مسٹر موریسن جو ایک بڑا عظیم سائنٹسٹ گزرا امریکہ میں، اس نے اس پر غور کیا. انہوں نے کہا آج تک ہمیں تو نہیں پتہ چل سکا کہ زمین کے جتنے پلانٹس ہیں یہ جوڑے جوڑے ہیں. بعض پلانٹس جوڑے جوڑے ہیں، بعض جوڑے جوڑے نہیں ہیں. اس کی بنیاد پر کافی کام ہوا ہے. یہ جو کھجوریں وغیرہ لگاتے ہیں نا، انہوں نے کبھی پہلی مرتبہ تحقیق کیا کہ کسی باغ میں اگر کھجوروں میں کوئی نر کھجور کا پودا نہ ہو تو ساری کھجوریں خشک ہو جاتی ہیں، پھل بھی نہیں دیتی. پھر کہیں سے وہ جوڑا نر کھجور لا کے وہاں لگائی جائے تو خشک کھجوریں پھر ہری ہو سکتی ہیں، پھر ان کے ساتھ پھل لگ سکتے ہیں. تو پروردگار عالم کا سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، جتنی بھی چیزیں زمین سے اگتی ہیں ساری جوڑا جوڑا ہے. مسٹر موریسن کہتا ہماری تحقیق میں تو ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض پلانٹ ایسے ہیں کہ جن کی یونٹی ایک نظر آتی ہے، لیکن ان کو جب اینالائز کیا تو ان کے اندر ڈپلیکیشن ہے. اس ایک پودے کے اندر نر اور مادہ کے دونوں کالم ہیں. لیکن کہتے ہیں پھولوں کو دریافت کیا، اس میں یہ تھیوری آ کے چیلنج ہونے لگی. ہم نے تحقیق کرنا چاہا کہ کیا یہ سارے پھول جوڑا جوڑا ہوتے ہیں. یہ بات تو تصدیق ہو رہی ہے کہ جوڑا جوڑا ہیں، لیکن جب ان کو جدا کر کے لگا دیتے ہیں، ایک کا پودا مشرق میں لے جاتے ہیں، دوسرے کا مغرب میں لے جاتے ہیں، مشرق والا مشرق میں پھول دیتا ہے، مغرب والا مغرب میں پھول دیتا ہے، دونوں کے ساتھ بیج لگتے ہیں. اگر یہ جوڑا جوڑا تھے تو جدا ہونے کے بعد دونوں کو خشک ہو جانا چاہیے تھا. دونوں پودے ہرے ہیں، دونوں کے ساتھ پھول لگ رہے ہیں، دونوں کے اندر بیج ہیں. اس نے آ کر مدینے والی سرکار کی بات کو توڑ دیا ہے کہ یہ بات صحیح ثابت نہیں، سارے جوڑا جوڑا نہیں ہے. کہتے جو ہی میں بستر پہ لیٹا ہوں تو آئی ہیو اے ڈریم آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کالی کالی سیاہ زلفوں والا گھن گھور گٹائیں، جتنا روشن چہرہ تھا اتنے بال سیاہ تھے. یہ کنٹراسٹنگ میچ دیکھ کے نا تو میرا دل مائل محبت ہوا. میرے دل نے پوچھا کہ پوچھوں کہ کون ہے تو ہو آر یو، آپ کون ہیں؟ تو سرکار انگریزی میں مجھے جواب دیتے ہیں آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں. ویئر ڈو یو کم فرام، کہاں کے رہنے والے؟ ان کا آئی کم فرام مدینہ طیبہ.